یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو عطا کی فرزندی۔ مکتب کی کرامت، کرامت کا مطلب ہے کرم کرنا، کریم ہونا۔ انسان کو سب سے پہلے جو مکتب میسر آتا ہے وہ ماں کی گود ہے۔ دنیا میں جتنے عظیم لوگ گزرے ہیں ان کی مائیں بڑی عظیم ہوا کرتی تھیں۔ جتنا اعلیٰ مکتب میسر آئے گا اتنی ہی اعلیٰ شخصیت بنے گی، اور یہاں پر مکتب سے مراد حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گود ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو پہلا مکتب میسر تھا وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وجود تھا۔ ان کی تربیت کا اثر تھا، ان کی تعلیم کا اثر تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت اتنی بیلنس، اتنی خوبصورت تعمیر ہوئی، ایک اشارے پہ قربان ہونے کو تیار ہو گئے، ایک حکم پہ قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہاں ویرانے میں رہ رہے ہیں، جہاں نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، نہ پھول ہے، نہ تتلیاں ہیں، نہ کوئی انسان ہے، پھر بھی اتنی فرما برداری۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تعلیم کا اثر تھا، یہ ان کی تربیت کا اثر تھا۔ حالانکہ وہاں تو کوئی تعلیمی ادارہ نہ تھا، وہاں کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے جو آداب سکھاتے، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کا جو وجود تھا وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لیے مکتب تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کبھی شکایت نہیں کی اپنی شوہر کی کہ ہمیں تنہائی میں چھوڑ گئے، ہمیں ویرانے میں چھوڑ گئے، اکیلا چھوڑ گئے، بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی لفظ شکوہ نہیں آیا۔ یہ مکتب کی تربیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر ماں کے اندر غصہ ہوگا، بے چینی ہوگی، بے صبراپن ہوگا، تو کبھی اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، کیونکہ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اس کی اولاد نافرمان ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مکتب، ان کی گود اتنی عالیشان کیسے ہو گئی؟ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے انتہائی توکل کیا، انتہائی بھروسہ کیا، انتہائی صبر کیا۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ قرآن پاک ہر مسلمان کے لیے ایک تعلیم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تربیت گاہ ہیں تمام عالم اسلام کے لیے۔ صرف تعلیم سے اچھا انسان، نفیس انسان، با مقصد انسان، با اخلاق انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ مکتب کے ساتھ نہ جڑا رہو۔ اگر کوئی انسان اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کو دیکھے، ان کے مکتب کو جوائن کرے، ان کی تعلیمات کو دیکھے، سمجھے، احادیث کو پڑھے۔ قرآن سے تعلیم مل جائے گی، تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی۔ اب ایک مثال، ایک شخص ہے، اس نے گاڑی لی، گاڑی چلانے کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھی، ایسے چابی لگانی ہے، ایسے گیئر لگانا ہے، یہ کلچ ہے، ایسے بریک لگاتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ کسی ادارے سے تربیت نہیں لے گا، پریکٹس نہیں کرے گا، تو وہ حادثات سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح قرآن ایک تعلیم ہے، اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور بہترین تربیت کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی کو پڑھیے۔ جس گھر کے اندر ماں باپ آپس میں الجھتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، ان بچوں کے مکتب نہیں لیتے،
وہ بچے فرما بردار نہیں ہوتے، ان کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو توکل کرنا سکھائیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھائیں۔ ایک اچھی ماں ہی ایک اچھے درجگاہ ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ خوب سے خوب اعلیٰ سے اعلیٰ مکتب کی تلاش میں رہتے تھے، کیونکہ سب جانتے ہیں جتنا اعلیٰ مکتب ہوگا اتنی ہی اعلیٰ شخصیت تعمیر ہوگی۔